ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور ایک جنگل میں ایک شہزادی تنہا جھونپڑی میں رہتی تھی۔ اس کا کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ کچھ سال پہلے دشمن ممالک میں سے کچھ سپاہیوں نے اس کے ملک پر حملہ کر دیا، بادشاہ اور ملکہ کو مار دیا اور محل کو نیست و نابود کر دیا۔ اب وہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں اکیلی رہتی تھی۔ سردی کا مہینہ تھا، رات ہو گئی، سردی شباب پر تھی، بارش بھی شروع ہو گئی تھی۔ شہزادی اپنے بستر پر سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ شہزادی نے پوچھا، کون ہے؟ دروازے کے پیچھے سے آواز آئی، میں ہوں، آپ کا کتا ٹامی۔ باہر بارش ہو رہی ہے، سردی بہت ہے، میرے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، آج مجھے آپ اپنی جھونپڑی میں سلا لیجئے۔ شہزادی نے دروازہ کھولا۔ کتے کو دیکھ کر اس کا دل بھر آیا۔ اس نے کتے سے کہا، ٹھیک ہے، اندر آ جاؤ۔ کتا خوش ہو کر جھونپڑی کے اندر آ گیا اور ایک کونے میں سو گیا۔ شہزادی دوبارہ اپنے بستر پر لیٹ ہی رہی تھی کہ ایک بار پھر دروازے کی آواز آئی۔ شہزادی نے پوچھا، کون ہے بھئی؟ اتنی رات میں اب کون آ گیا؟ آواز آئی، ہم ہیں، دروازہ کھول لیں۔ شہزادی نے دروازہ کھولا تو دیکھا مرغا اور مرغی باہر کھڑے سردی سے ٹھٹھر رہے تھے۔ مرغے نے کہا، سردی ہے بہت، ہمارے پاس سونے کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہمیں اپنی جھونپڑی میں سلا لیجئے، صبح ہوتے ہی چلے جائیں گے۔ شہزادی کا دل بھر آیا۔ اس نے مرغا اور مرغی کو بھی اندر آنے کی اجازت دے دی۔ دونوں اندر آ گئے اور ایک کونے میں سونے کے لیے لیٹ گئے۔ شہزادی ابھی اپنے بستر کی طرف جا ہی رہی تھی کہ پھر سے آواز آئی۔ اس نے دروازہ کھول کے دیکھا کہ گدھا جھونپڑی کے باہر کھڑا ہوا ہے۔ گدھے نے بھی کتے اور مرغے کی طرح کہا، بارش ہو رہی ہے، ٹھنڈ بہت پڑ رہی ہے، مجھے صرف ایک رات کے لیے اپنی جھونپڑی میں سلا لیجئے۔ گدھا بارش کی وجہ سے بھیگ چکا تھا، سردی سے کانپ بھی رہا تھا۔ شہزادی اس کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے گدھے سے کہا، آ جاؤ، اندر آ جاؤ، تم بھی آرام سے سو جاؤ۔ گدھا بھی اندر آ کے سو گیا۔ شہزادی ابھی سونے کے لیے تیاری کر ہی رہی تھی کہ باہر سے کسی کی آواز آنے لگی۔ اس نے پوچھا، کون؟ جو اس طرح دروازہ پیٹ رہا ہے؟ آواز آئی، میں ہوں، گائیں۔ شہزادی نے دروازہ کھول دیا۔ گائیں کو سردی سے کانپتا دیکھ کر خود بخود سمجھ گئی کہ گائیں کیوں آئی ہیں، اس لیے اس نے گائے سے اندر آنے کے لیے کہہ دیا۔ گائے اندر آ گئی اور وہ بھی ایک کونے میں سو گئی۔ صبح میں جب شہزادی کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ سارے جانور پہلے ہی سے جاگ رہے تھے۔ جانوروں نے ناشتہ تیار کیا۔ شہزادی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور سب نے مل کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد شہزادی نے جانوروں سے کہا، بھائی اب خدا حافظ کہنے کا وقت آ گیا، تم لوگوں کو جانا ہوگا۔ مرغے نے کہا، شہزادی صاحبہ، میں تو روزانہ صبح سب کو جگاتا ہوں، کیا آپ مجھے جانے دیں گی؟ مرغی بولی، میں تو آپ کے لیے انڈے دیتی ہوں، کیا مجھے آپ جانے دیں گی؟ شہزادی دونوں کی باتیں سن کے خوش ہو گئی اور کہا، نہیں، تم یہی میرے پاس رہو۔ گدھے نے کہا، میں آپ کا سامان اٹھاتا ہوں، کیا مجھے آپ جانے دیں گی؟ شہزادی اس سے بھی یہی کہنے لگی، تم بھی میرے پاس ہی رہو، کوئی بات نہیں،
آخر میں گائے نے کہا، میں آپ کے لیے تازہ اور میٹھا دودھ دیتی ہوں، کیا آپ میرے بغیر رہ سکیں گی؟ شہزادی نے کہا، نہیں، تم بھی میرے پاس رہو۔ اس کے بعد سارے جانوروں نے آپس میں مل جل کر جھونپڑی کے پاس ہی ایک گھر بنایا اور شہزادی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ اس طرح جانوروں کی دیکھ بھال بھی ہو جاتی اور شہزادی کی تنہائی بھی دور ہو گئی۔